حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سڑک اور استاد اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ تفسیر غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ ہمیں خدا سے محبت تو سکھائی ہی نہیں گئی، جنت کی ہوس دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ اے ابن آدم، کبھی کسی کی آنکھ میں خوشی کے آنسو دے کر دیکھنا، تیرا نفس کتنا سرشار ہوگا، تیرا رب تجھے کتنا قریب محسوس ہوگا۔ ہمارا تعلق اس اندھے معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، یہ اپنے پیچھے بھاگنے والوں کو ہمیشہ ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا ہی رہے گا۔ جس کو خود غرضی کی ہوا لگی، اسے پھر نہ کوئی دوا لگی اور نہ کوئی دعا لگی۔ ہمیں ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ بغض ہر خیر اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، والد کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر آپ بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، یقیناً اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ نہیں دکھاتا۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، اور جو دے گئے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم نماز کو سکون سے پڑھا کرو۔ بے یقین زندگی میں
یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں۔ عبادت صرف مصلی پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے اخلاق سے، خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو دو۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے نفس سے ہے۔ بغیر جدوجہد کے امیدیں رکھنا محض بے وقوفی ہے۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تو سب خزانوں کا مالک ہے، تیری صفات قادر اور قدیر ہے، تجھ سے مانگنے میں ہو شرم کیسی، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، اور وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کی باتیں اپنے ذہن پر حاوی کر لو، ورنہ تمہارے ذہن پر جاہلوں کی باتیں حاوی ہو جائیں گی۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بس کوئی کمانے والا ہو۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا ہی کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ، لیکن خدا بن کر نہ چلاؤ۔ الزام تو لگتے رہتے ہیں، بس یہ یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قبرستان کی خاموشی، قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ کسی کا سکون اور خوشی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ پاک علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قانون آپ کی دلیلوں اور آپ کے ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امیدیں دینے والے بنے،
آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر اٹھے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کامل نہیں ہوتی جب تک قربانی نہ دی جائے۔ جب خود ہی اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو لوگ کچھ دے کر کچھ پانے کی امید رکھتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں۔ جو اپنی سمجھ پر فخر کرتے ہیں وہی اصلی بیوقوف ہوتے ہیں۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوست وہ ہیں جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ شہرت ایک مسلسل مصیبت ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی مشہور ہونے لگتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صرف ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو جو اللہ کا ذکر کرنے میں تمہارا مددگار بن سکے۔ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا اندھیرے گھر میں چراغ کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر غرور پیدا ہو جائے تو دیکھ لینا چاہیے، اپنی حیثیت یاد رہتی ہے۔ زندگی اجاڑنے والوں کو لگتا ہے ان کا حساب نہیں ہوگا۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شکستہ بادبان کو کوئی ہوا بھی راس نہیں آتی۔ ہدایت کے راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔
ظالم ہونے کی بجائے مظلوم ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ ہر خوشی کے اندر میں ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اطمینان عام طور پر تنہائی میں، خاص طور پر اللہ کی ذات میں اور خاص کر کے درود شریف میں ہے۔ کاش یہ احساس کبھی نہ سوئے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ گناہ کا آغاز مکڑی کی جال کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اے انسان، تیرا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور یہاں تک کہ تو خود بھی اللہ کا ہے۔ ہر چیز ادھوری ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گی۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے آتے ہیں۔ زندگی تو سستی ہے، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر ندامت کے ساتھ مان لی جائیں تو۔ سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے تو بہت ہیں۔ محسن تماش بین ہے سارے یہ غم گزار، کیجیے نہ اپنے غم کی وضاحت کسی سے بھی۔ ناشکری میں گھرے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دن بدن دنیا کی لالچ بڑھے گی اور اللہ تعالی سے دوری میں اضافہ ہوگا۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا، کھانے کے بہترین وقت کون سے ہیں؟ کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بزرگ نے کچھ دیر سوچا اور پھر افسردہ لہجے میں کہا،
بیٹا، امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے، جسے دور کر دیا گیا اسی میں مصلحت ہے، جو پاس ہے اسی میں اللہ کی حکمت ہے۔ یہ تو ظرف ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا اور کوئی کہہ گیا۔ جس شخص کا دل اور روح اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 ٹھنڈے اوقات کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کا اہتمام جاری رکھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور باوفا اللہ کی ذات ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر جب دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو۔ دعا، صبر اور شکر کیا ہے؟ دعا رب سے تعلق ہونے کا ذریعہ، صبر نا امیدی سے بچنے کا ذریعہ، اور شکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے، تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ انسان کی زیادہ تر تکالیف اور دکھ اس کی اپنی منفی سوچ، نا امیدی اور شکر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ جب زمین تنگ ہو جائے تو دستک آسمان میں دینی پڑتی ہے، اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، نعمت کی فراوانی کے وقت فرعون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے، اور پیٹ بھر جائے تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا نہ مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ سگے بہن بھائیوں سے صلح نہیں، اور ساری دنیا میں معافی نامے بھیجے جا رہے ہیں۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے
تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ روز 5 مرتبہ تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تعلیم کا اصول اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ علم حاصل کرو یہ ضروری ہے، لیکن علم سے بھی کچھ حاصل کرو، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فقرہ کافی ہے؟ یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔
غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔